زندگی کو انجوائے کرنا سیکھا. اور کچھ چیزیں جو آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا, لیکن ایک چیزیں جو ڈائریکٹ جیسے نا کچھ چیزیں جو آپ اپنے جونیئرس کو بتاتے ہیں, اپنے بچوں کو بتاتے ہیں. مثلا آپ نے مجھے ایک بار کہا کہ لوگوں کے بارے میں خوشگمان رہنا چاہیے, بدگمانی نہیں پیدا کرنی چاہیے. تو یہ جو رویہ ہے آپ کا زندگی کے بارے میں, اور ہم نے دیکھا بھی کہ ایک جو وزاداری جو ہم اپنے یعنی کہ اب تو بالکل ہی مفقود ہو گئی ہے, پچھلے دور کے جو بزرگوں کے بارے میں سنا کرتے تھے وہ ہمیں آپ لوگوں میں پائی جاتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں اپنے سینئرز پہ, اپنے جونیئرز پہ تان و تشنی اور لڑائی جھگڑے تو نظر آتے ہیں. یہ محبت, یہ جو وزاداری ہے, یہ جو حسن ظن ہے ایک دوسرے کے بارے میں, اس میں کیوں کمی ہے, اور آپ لوگ کیسے اس کو مینٹین کیسے رکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ یہ حدیث مبارک ہے اصل میں کہ لوگوں کے بارے میں خوشگمانی سے شروع کرو. اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ شاید جو ہمارے معاشرے میں ایک فرسٹریشن ہے, اور وہ جو ایک ملک ہم نے بنایا تھا کہ جہاں ہم خوش و خرم رہیں, عزت کے ساتھ رہیں, آبرو کے ساتھ رہیں, اپنی جو صلاحیتیں باوجود ظاہر نہیں ہو رہی ان کو ظاہر کریں, تو اس کو ہم اس طرح سے نہیں کر سکے, اور ہم نے شاید آزادی کی وہ قدر نہیں کی. اس کا ایک ریئیکشن پھر ہوا جو فرسٹریشن کی شکل میں بھی آتا ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہو ڈپریشن کی شکل میں بھی آتا ہے. اور وہ لوگ جو شاید اس آزادی میں کوئی اتنا خوش نہیں تھے اس ملک کے بننے میں, ان کو بھی موقع مل جاتا ہے, وہ معاشرے میں اور زیادہ ڈپریشن پھیلاتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی کا حصہ ہے, اونچ نیچ اسی سے زندگی آگے چلتی ہے. اور اب بھی اب دیکھو, آپ نوجوان نسل میں سے ہو, اگر آپ لوگ اپنے سینئرز کی عزت کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ختم نہیں ہوئی, تھوڑی بہت آگے پیچھے ضرور ہو گئی ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ بھی میں سمجھتا ہوں ہے خصوصاً ادبی حلقوں میں, کہ ہمارے یہاں ہمارا کریکلمز ہو, ہمارا نظام تعلیم ہو, اس میں سے ہم نے اپنے بچوں کی زندگیوں میں یہ جو فائن آرٹس کہہ لیے, سوشل سائنسز کہہ لیجئے, یا لٹریچر, یا شاعری, ادب وغیرہ, موسیقی, ان کے لیے ہم نے جگہ نہیں چھوڑی. ہم آج کی نسل اپنے بچوں کو روبوٹ بنانے کی ایک طرح کے عمل میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ان کو ٹیکنالوجی اتنی سکھا دو کہ یہ خوب ڈھیر سارے پیسے کمائیں. تو اسی طرح ہمارے جو ادارے ہیں جو بہت بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں, پچھلے دنوں مجھے ایک ادارے میں جانے کا موقع ملا, تو مجھے انہوں نے آخر میں اسپیچ کے لیے کہا, تو میں نے ان کو بھی یہی کہا, میں نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ کہ آپ ہمارے بچوں کو انٹرنیشنل سٹیزن بنانے کے لیے ان کی تربیت کر رہے ہیں, اور خدا کے لیے ان کو تھوڑا سا نیشنل بھی بنا دو. نیشنل بنیں گے تو انٹرنیشنل بنیں گے نا آگے چل کے, ورنہ دنیا میں ہمارا فیس, ہماری جو ینگر جنریشن ہے اس کا اپنا فیس کیا ہوگا؟ ان کو اپنے لٹریچر کا پتہ نہیں ہوگا, اپنی میوزک کا پتہ نہیں ہوگا, اپنی آرٹ کا پتہ نہیں ہوگا, اپنی تہذیبی روایات کا پتہ نہیں ہوگا. تو یہ اس میں ان بچوں کا قصور نہیں ہوگا, یہ ہماری نسل کا اور ہم لوگوں کا قصور ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم ان بچوں کو کیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر ہم ان کو اسی طرح ایک متوازن انسان بنانے کی کوشش کریں تو یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں ان